وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ہم نے اس قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو غور و فکر کرے، کوئی ہے جو سمجھے۔ سورہ قمر کی یہ آیہ مبارکہ جو ہے 4 مرتبہ دہرائی گئی ہے، تو اسی سے ہمیں یہ جان جانا چاہیے کہ اس کتاب اللہ کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ بلکہ سورہ نحل میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس پہ غور کرو، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پہنچائی ہے، ظاہر کر دی گئی ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ بخاری شریف میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں یا قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور خود بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ محمد میں اللہ کریم فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم اس قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کتاب اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ اس میں شفاعت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو اپنی زندگیاں، اپنے معاملات میں اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ جو اول مخاطب لوگ تھے وہ عرب تھے، اگر ہم کسی اور زبان میں اسے نازل کرتے تو یہ کہتے کہ ہم عربی اور قرآن اجمی۔ تو عربی میں قرآن پاک کو پڑھنا آپ کی نیت